بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القرۃ الرشیدہ پارٹ نمبر 2 کا سبق ہم نے 14واں پڑھا۔ آئیے 15واں سبق پڑھتے ہیں۔ 15واں سبق ہے مرکب کی جمع المراکب۔ المراکب مرکب جمع مراکب۔ یہ رکیب یرکب فعل سے بنا ہوا ہے۔ مرکب اور مراکب۔ مرکب اس میں اس چیز کو کہتے ہیں جس پر سوار ہویا جائے، جس پر سواری کی جائے۔ یہاں پر کشتیاں مراد ہیں۔ مرکب کشتیاں، اور اس کا ترجمہ مطلقاً سواریاں بھی کر سکتے ہیں۔ کشتیاں۔ شراعیۃ الشراعیہ بادبانی۔ مبالات پرواہ۔ بالا یبالی مبالات، بالا یبالی کا یہ مصدر ہے، پرواہ کرنا۔ اور یہ لاطم یلاطم کا مضارع ہے، لاطم کا مضارع ہے۔ یلاطم تھپیڑے مارنا، تھپڑ مارنا۔ صدم یصدم معنی ہے ٹکرانا، ٹکرانا۔ ماثل یماثل، یہ ماثلہ ماضی کا مضارع ہے۔ مانند ہونا، ایک جیسا ہونا۔ نقاء صفائی یا پانی کا صاف ہونا۔ كانت جميع المراكب في الأزمان الماضية تصنع من أخشب، من أخشب۔ اچھا، یہ من الخشب ہے، وہ لام ہے۔ من الخشب، خشب کہتے ہیں خشک لکڑیوں کو۔ مرکب جمع مراکب۔ ازمان یہ زمان ان کی جمع ہے، ماضیہ یعنی گزرے ہوئے۔ صنع یصنع بنانا سے مضارع مجہول ہے، تصنع بنائے جاتے تھے۔ تمام سواریاں، تمام سواریاں گزشتہ زمانوں میں بنائی جاتی تھیں من الخشب لکڑیوں سے۔ گزشتہ زمانوں میں تمام سواریاں بنائی جاتی تھیں لکڑی سے، لکڑیوں سے۔ وَتَسِيرُ بِالْقِلَاعِ، قلع کہتے ہیں جہاز کے یا کشتی کے پردے کو، بادبان کو۔ سارے سیرو چلنا، اور وہ چلتی تھیں بادبانی پردے سے۔ وَتُسَمَّى الْمَرَاكِبُ الشِّرَاعِيَّةُ، وَتُسَمَّى الْمَرَاكِبُ الشِّرَاعِيَّةُ، سمّى یسمی معنی نام رکھنا، نام دینا۔ اور ان کو بادبانی سواریاں کہا جاتا تھا، اور ان کو بادبانی سواریاں کہا جاتا تھا، ان کو بادبانی کشتی کا نام، سواریوں کا نام رکھا جاتا تھا۔ وفی ایامنا ھذی، اور ہمارے ان دنوں میں، ہمارے ان دنوں میں، ایام یہ یومن کی جمع ہے، اور ہمارے ان دنوں میں ایک قاعدہ دیکھ لیجئے یہاں پر کہ کبھی کبھی اسم اشارہ، اسم اشارہ، جبکہ قاعدہ یہ ہے کہ اسم اشارہ شروع میں آتا ہے،
لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں اشارہ بعد میں آتا ہے، مشار الیہ پہلے آتا ہے، اس میں اشارہ بعد میں آ جاتا ہے، اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں اس طریقے سے کہ پہلے مفعول یہ مضاف الیہ کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر مشار الیہ کا ترجمہ کرتے ہیں، اور پھر اس میں اشارہ کا۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جبکہ مشار الیہ مضاف واقع ہو رہا ہو، جبکہ مشار الیہ مضاف واقع ہو رہا ہو تو اس میں اشارہ مضاف الیہ کے بعد آتی ہے۔ ایام یہ کیا ہے؟ پہلے تو فی کی وجہ سے مجرور ہے، پھر ایام مضاف واقع ہو رہا ہے، اور پھر نا کی ضمیر مضاف ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد اس میں اشارہ آیا ہوا ہے۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہمارے ان دنوں میں، جیسے کہ قرآن میں بھی قمیصی ھذا، میرے اس کرتے کو، پہلے یا تو مضاف الیہ کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس میں اشارہ، اور پھر مشار الیہ کا ترجمہ کرتے ہیں۔ یصنع الکثیر منها من الحدید ویسیر بالبخار۔ اور ہمارے ان دنوں میں، صنع یصنع سے مضارع مجہول، حدید لوہا، صلب سخت ٹھوس، اور ہمارے ان دنوں میں بنائی جاتی ہیں بہت ساری، منہا ان میں سے، اور ہمارے ان دنوں میں بہت ساری ان میں سے کشتیاں بنائی جاتی ہیں، مطلب من الحدید الصلبی، ٹھوس لوہوں سے یا ٹھوس لوہے سے، مضبوط لوہے سے، ویسیر بالبخار، اور وہ چلتی ہے، بالبخار، بخار کہتے ہیں بھاپ، اور وہ چلتی ہے بھاپ سے۔ اور ہمارے ان دنوں میں ان میں سے بہت ساری کشتیاں سخت و ٹھوس لوہوں سے بنائی جاتی ہیں، اور وہ چلتی ہیں بھاپ سے، جس کو اسٹیمر کہتے ہیں، اسٹیمر کشتیاں۔ فسمیت مراکب بخاریۃ، تو ان کو نام دیا گیا اسٹیمر سواریوں کا، اسٹیمر کشتیوں کا، تو ان کو اسٹیمر کشتیوں کا نام رکھا گیا۔ ومن المراکب الکبیرۃ التی تحمل مئات من الناس، ومن الصنادیق الکبیرۃ المملوءۃ بالبضائع، من دیکھیے بعضیت کے لیے بھی آتا ہے، اور اسی طرح جمع غیر عاقل یہ مؤنث کے حکم میں ہو جاتی ہے، اسی لیے ان کی خبر اور اسی طرح ان کی صفت کو واحد لایا جاتا ہے، اور پھر فعل بھی واحد ہی لایا جاتا ہے، جیسا کہ یہاں پر آیا مراکب جمع ہے، غیر عاقل ہونے کی وجہ سے صفت اس کی واحد لائی گئی ہے، اور ضمیر بھی واحد لائی گئی ہے، اور فعل بھی واحد لایا گیا ہے، واحد مؤنث غائب کا۔ اور بڑی بڑی کشتیاں، اور بعض بڑی بڑی کشتیاں وہ ہوتی ہیں جو کئی سو لوگوں کو اٹھاتی ہیں، لے جاتی ہیں، کئی من الناس تحمل مئات، جمع میات، کئی لوگوں کو اٹھاتی ہیں، ومن الصنادیق الکبیرۃ، اور بڑے بڑے صندوقوں کو اٹھاتی ہیں، المملوءۃ بالبضائع،
بضاعۃ معنی بضائع یعنی سامان، سامان سفر، مملوءۃ معنی بھرے ہوئے، جو بھرے ہوئے ہوتے ہیں سامان سفر سے، بڑے بڑے صندوق جو بھرے ہوتے ہیں سامان سفر سے۔ وتسیر فی المیاہ فتخترق البحار الکبیرۃ، اور وہ چلتی ہیں پانی میں، اور وہ پانیوں میں چلتی ہیں یعنی پانی میں چلتی ہیں، تو اخترق، اخترق معنی پھاڑنا، تو وہ بڑے بڑے سمندر، بحر جمع بحار، تو بڑے بڑے سمندروں کو پھاڑ دیتی ہیں، غیر مبالات بغیر پرواہ کیے ہوئے، بغیر پرواہ کیے، بغیر پرواہ کے، غیر مبالات بغیر پرواہ کے، بما یلاطم ہاں اس کی، جو اس کو تھپیڑے لگیں گے، جو اس کو تھپیڑے لگیں گے، من الموجی موج کے، لاتم یلاطم تھپڑ لگنا، تھپڑ مارنا، جو اس کو موج کے تھپیڑے لگیں گے اس کی پرواہ کیے بغیر، من الموجی موج، الذی یشبہ الجبال، جو موج یعنی موج، الذی یشبہ الجبال، جو پہاڑوں کی طرح ہوتے ہیں، جو پہاڑوں کی طرح ہوتے ہیں موج، اشبہ یشبہ مانند جیسا ہونا، حتی تصل الی البلاد التی، یہاں تک کہ وصل یصل الی کے صلے کے ساتھ پہنچنا، حتیٰ کہ وہ پہنچ جاتی ہے ان ملکوں تک، ان ملکوں تک، التی تقصدها بالرکاب وبالبضائع، جن کا وہ قصد کرتی ہیں مسافروں اور سامانوں کو لے کر ترجمہ کریں گے ہم یہاں پر، اور ساتھ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، ان کا وہ ارادہ کرتی ہیں مسافروں اور سامان سفر کو لے کر، سامان سفر کے ساتھ، رکاب راکب ان کی جمع ہے، بضعۃ بضائع، وتمکث فی سفرها احیانا عشرات من الایام، عشرات من الایام یعنی 10 دن، مکہ سے ہم کو سمانا ٹھہرنا، اور احیانا کبھی کبھی، اور ٹھہر جاتی ہیں، رک جاتی ہیں اپنے سفر میں کبھی کبھی 10 دن، 10 دن ہم اس کا ترجمہ کریں گے، اور اپنے سفر میں کبھی کبھی 10 دن ٹھہر جاتی ہے، لأن اقل سرعۃ من قطار سکۃ الحدید، سکۃ الحدید کہتے ہیں اس میں لوہے کی پٹری کو، یا ٹرین کی پٹری، سکۃ الحدید کہتے ہیں پٹری کو، کیونکہ اقل یعنی کم، کیونکہ وہ دھیمی رفتار ہوتی ہے، آہستہ رفتار والی ہوتی ہے، دھیمی رفتار والی ہوتی ہے، من قطار سکۃ الحدید، لوہے کی پٹری کی ٹرین سے، یعنی ٹرین سے ترجمہ کریں گے ہم مطلقاً ٹرین سے، کیونکہ وہ آہستہ رفتار ہوتی ہے، سست رفتار ہوتی ہے ٹرین کے مقابلے میں، وتقطع ابعادا کبیرۃ فی البحار، قطع یقطع معنی یہاں پر طے کرنا، ترجمہ کریں گے ہم طے کرنا، ابعادا بعد جمع ابعاد، کبیرۃ بڑی بڑی یا بڑی، بحر جمع بحار، اور وہ طے کر لیتی ہیں، اور وہ طے کر لیتی ہیں سمندروں میں بڑی بڑی دوریوں کو، بڑی بڑی دوریوں کو، بڑی بڑے فاصلے کو، وَلَهَا فِي مُؤَخِّرِهَا آلَةٌ اسمها السکان، سکان یعنی ہم اس کو کہیں گے
وہ جو سواریوں میں کہنا چاہیے کہ ہینڈل ہوتے ہیں، جس کو ہینڈل کہیں گے، یا جو پکڑنے کے لیے بنا ہوا ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے سواریوں کو دوسری طرف موڑا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے حصے میں مؤخراً یعنی پیچھا حصہ، اور اس کے لیے اس کے پیچھے حصے میں ایک آلہ ہوتا ہے، ایک سامان ہوتا ہے جس کا نام سکان ہے۔ توجہھا کما یرید الربان، وجہ یوجہ معنی پلٹانا، رخ کرنا، جو کشتی کو، ہا کی ضمیر کشتی کی طرف جا رہی ہے، جو کشتی کو موڑ دیتی ہے، پلٹا دیتی ہے، کشتی کا رخ موڑ دیتی ہے، جیسا کپتان چاہتا ہے، کما یرید الربان، ربان یعنی کپتان، جیسا کہ کپتان چاہتا ہے۔ وَإِذَا كَانَ الْبَحْرُ هَائِجًا، ہاج یہیج معنی جوش میں ہونا یا طغیانی ہونا، موج مارنا، جوش مارنا، ہاج یہیج مشتعل ہونا، اور جب سمندر مشتعل ہوتا ہے، طغیانی میں ہوتا ہے، مال المرکب من جنب الی جنب، جنب یعنی سمت یا جانب، مال یمیل مائل ہونا، تو جواب یہاں پر آئیں گا اذا کا۔ تو سواری کشتی ایک جانب سے دوسرے جانب کی طرف، ایک جانب سے دوسرے جانب کی طرف جھکتی ہے، مائل ہوتی ہے، جھک جاتی ہے، وَلَكِنَّهُ لَا يَغْطِسُ، غطس یغطس معنی غوطہ لگانا، ڈوبنا، لیکن وہ غوطہ نہیں لگاتی، ڈوبتی نہیں، إِلَّا إِذَا صَدَمَ صَخْرًا وَانْفَتَحَتْ فِيهِ فَتْحَةٌ يَدْخُلُ مِنْهَا الْمَاءُ فَيَغْرَقُ، مگر، الا یعنی مگر، سوائے، صخر یعنی چٹان، صدم یصطدم ٹکرانا، انفتح ینفتح کھل جانا، مگر جب وہ ٹکرا جائے کسی چٹان سے، کسی چٹان کو ٹکرا جائے اور کھل جائے اس میں کوئی سوراخ، کھل جائے یعنی کوئی سوراخ ہو جائے جس سے پانی داخل ہو جائے، جس میں سے پانی گھس جائے، تو وہ ڈوب جاتا ہے، تو وہ سواری ڈوب جاتی ہے، غرق یغرق ڈوبنا۔ وَلِكُلِّ مَرْكَبٍ اسْمٌ يُعْرَفُ بِهِ، مرکب سواری، کشتی، اسم نام، عرف یعرف مضارع مجہول، یعرف جاننا، اور ہر سواری کے لیے، ہر کشتی کے لیے ایک نام ہے، ایک نام ہوتا ہے جس کے ذریعے اس کو پہچانا جاتا ہے۔ وَيُسَمَّى الرِّجَالُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ فِيهِ مَلَاحِینَ یا ملاحین، یسمی معنی نام رکھنا یا کہنا، اور نام دیا جاتا ہے، نام رکھا جاتا ہے ان لوگوں کا جو ان میں کام کرتے ہیں، جو کشتی میں کام کرتے ہیں، ان کا نام ملاح رکھا گیا ہے، ملاح کہا جاتا ہے ان کو، ملاح، ناگا، وَهُمْ أَقْوِيَاءُ جِدًّا، ملاح یعنی ناخدا یا کشتی بان، اور وہ بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔
قوي قويا لأن هواء البحر قل أن يماثله هواء في نقائه وجودته. جودت معنی اچھائی اور نقا یعنی صاف ستھری. ماثل مماثل ہونا، ایک جیسا ہونا. قل یقل کم ہونا. کیونکہ سمندر کی ہوا بہت کم ہے. قل یقل کم ہونا، بہت کم ہوتی ہے. کیونکہ سمندر کی ہوا بہت کم ایسی ہوتی ہے کہ اس کے مماثل ہوں. یعنی کس کے مماثل ہو؟ کشتی کے مماثل ہو، کشتی کی جیسی ہوں. کیونکہ سمندر کی ہوا بہت کم اس کے جیسی ہوتی ہے کوئی ہوا. اس کے جیسی کوئی ہوا ہوتی ہے اپنی صفائی اور ستھرائی میں. کیونکہ سمندر کی ہوا بہت کم صاف ستھری اور اچھی ہوتی ہے. کیونکہ سمندر کی ہوا اس کے جیسے صاف ستھری اور اچھی بہت کم ہوتی ہے. یہ ترجمہ کر سکتے ہیں. وَرَئِيسُ هَؤُلَاءِ الْمَلَّاحِينَ الرُّهْبَانُ. اور ان ناخدا اور ملاحوں کا بڑا رئیس یعنی بڑا کپتان ہوتا ہے. وَهُوَ الْحَاكِمُ فِي السَّفِينَةِ. اور وہ کشتی میں حکم کرنے والا ہوتا ہے، وہی حکم کرتا ہے. يَنْفُذُ أَمْرُهُ فِي كُلِّ مَنْ فِيهَا. ينفذ نافذ ہونا. اس کا حکم ہر اس شخص کے بارے میں نافذ ہوتا ہے، ہر اس شخص پر لاگو ہوتا ہے جو کشتی میں ہو. اس کا حکم نافذ ہوتا ہے ہر اس شخص کے بارے میں، ہر اس شخص پر جو کشتی میں ہو. حتی الرکاب. یہاں تک کہ سواریوں پر، یہاں تک کہ مسافروں پر لاگو ہوتا ہے، نافذ ہوتا ہے. یہ ہمارا سبق پورا ہوا. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.